السلام علیکم ناظرین، ایک اور نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی ویلاگ شروع کرنے سے پہلے کہ آپ اس کو جو ہے سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ دیکھیں، آپ جب تک ہمارے پروگرام کو سبسکرائب نہیں کریں گے، لائک نہیں کریں گے، شیئر نہیں کریں گے تو کیسے بات چلے گی؟ دیکھیں، یہ جو آپ کی محبت ہے یہی ہماری انرجی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا آگے۔ اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں پہ بھی آپ جو ہے اس کو فالو کر لیجئے۔ جناب، کل وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں کل آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یار آج کوئی خبریں نہیں ہیں، آج کوئی وہ نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، آج ایسا لگ رہا ہے سب جگہ سینسر ہے۔ واقعی کل سینسر تھا۔ اسرائیل نے جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ ایران نے انٹرنیٹ وغیرہ بند کیا ہوا تھا۔ ایک عجیب و غریب سچویشن چل رہی تھی، اور انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے حملہ کر دیا۔ کنہوں نے؟ امریکہ نے 152 طیاروں کے ساتھ 152 طیارے آئے، ان سے حملہ کیا۔ جو ایران کی جو جوہری سائٹس تھیں، 3 جوہری سائٹسوں پر حملہ کیا۔ ایک اصفہان تھی، ایک فردا تھی، اور ایک نتن تھی، اس طریقے سے۔ اور انہوں نے جو ہے ایک قیامت بپا کر دی ایران کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، امریکہ ڈائریکٹلی آ گیا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ آیا کیوں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو کیا گیا بلیک میل۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ یہودی شخص تھا، اس نے ایک آئی لینڈ بنایا تھا۔ اس آئی لینڈ میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کو لے کے جاتا تھا، پھر ان کو بلاتا تھا، سیر و تفریح کرواتا تھا، مزے اڑواتا تھا۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی پکچرز یا اس کی کوئی فلمیں جو ہیں ان کے پاس ہے، موساد کے پاس، اور موساد نے یہ کام دکھایا۔ بڑی بری طریقے سے ڈیمیج کیا ہے۔ کس نے؟ امریکہ نے۔ کس کو؟ ایران کو۔ ایران کے اندر جو ہے وہ بس ایک بھوکا سا عالم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی کیا ہوگا، ایران اس کا کس طریقے سے لے گا، ایران کا ساتھ کون کون دے گا۔ اب دیکھیں، مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے اس وقت اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہوئے، کہ دیکھیں ہمیں جب پتہ تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ جب پچھلی باری میں آیا تھا تو اس نے بیت المقدس کو یہودیوں کا کیپٹل بنوا دیا تھا، اور یہ اس نے پہلے اس میں کہا تھا کہ جی میں آدھا یہودی ہوں۔ پتہ نہیں اس کی ماں یہودن ہے میرے خیال میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں میں نسل جو ہے ماں سے چلتی ہے، باپ سے نہیں چلتی۔ اب عمران خان کے بچے ہیں تو ان کی ماں اگر یہودن تھی تو وہ ماں کے اوپر جائیں گے، وہ باپ کے اوپر نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس لیے وہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ لیکن اصولی طور پہ یہ یہودی جو ہے مانتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ ماں سے آتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے اس کا کہ اس کی ماں یہودن تھی کہ باپ یہودی تھا، لیکن اس نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں آدھا جو ہے نا یہودی ہوں۔ اچھا جی، پھر اس کی بیٹی جو ہے اس نے شادی بھی یہودی سے کی ہے، پھر اس کے بھتیجے بھتیجیوں نے بھی بہت سونے شادی شدی ہیں یہودیوں میں کی ہیں، کچھ ان کا آپس کا لنک ہے۔ تو اس نے جو ہے اب وہ بلیک میل ہو گیا، کیا ہو گیا، بہرحال بتاتے ہیں کہ جی جب جہاز اڑے یہاں سے آئی لینڈ سے تو انہوں نے جو ہے ہندوستان کی فضائی حدود کو جو ہے یوز کیا ہے۔ ہندوستان والے جو ہے الزام لگا رہے تھے کہ جی پاکستان کی ہے، نہیں، پاکستان کی نہیں کی، چونکہ جس طرف سے وہ اڑ کے آئے وہاں سے ہندوستان پڑتا ہے، پاکستان نہیں پڑتا۔ تو ہمارے جو حکمران تھے کہ جی اس کو نوبل پیس دے دیا جائے انعام، تو بھیا میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں، کس بات کا نوبل دینا چاہیے؟ جو جنگیں کروا رہا، قتل و غارت کروا رہا۔ اب دیکھیں نا آپ، اب یہ ایران کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ تمام ان لوگوں پہ حملہ ہے جو کہ امن پسند لوگ ہیں، چونکہ یہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے۔
اسرائیل نے مور دین 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے غزہ میں، جو فلسطین کا علاقہ ہے غزہ، وہاں ان کو شہید کیا ہے۔ کب سے ان کی پانی نہیں ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ان کے گھر بار سب بالکل بلڈوز کر رہا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ جی کیا اقدامات کرنے چاہیے یا کیا اسٹیپ لینے چاہیے۔ کچھ موٹی موٹی سی ہیں میرے خیال میں، یا تو وہ جو اڈے بنے مشرق وسطیٰ میں ان کو اٹیک کرے گا، بحیرہ وہ جو ہے آبنائے ہرموز، اس کے بارے میں یہ کہ ان کی جو کابینہ ہے اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جی ہاں اس کو آپ جو ہے ختم کر دیں، اس کو مطلب یہ کہ بند کر دیں۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ وہاں سے گیس جاتی ہے قطر کی، سعودیہ کا پیٹرول جاتا ہے، گیس ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آتی ہے، ہندوستان میں بھی جاتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بند ہو گئی تو پھر تو پاکستان میں گیس کی بڑی قلت ہو جائے گی۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ کس گدھے کے بچے نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس معاملے پہ تم وہاں پہ پہنچ جاؤ دعوت کھانے کے لیے اس کی۔ اب وہ تو وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ساری باتیں آرمی چیف مان کے گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا کیا مان کر آیا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے بھائی۔ ہم تو بڑے سینہ چوڑے کرے پھر رہے تھے کہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے، اس نے ہندوستان کو شکست دی ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ بھائی وہ کیا باتیں کر کے آیا ہے۔ ابھی بھی دل کہتا ہے کہ بکا تو نہیں ہوگا خیر، لیکن کیا ہے آئی ڈونٹ نو۔ وہ کہہ رہا ہے جی وہ میرے ہر بات پہ نوڈنگ کرتے رہے، سر ہلاتے رہے کہ ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ واللہ عالم، لیکن بہرحال ہم بڑے شرمندہ ہیں پوری دنیا میں۔ جدھر ہمارے برطانیہ میں جس مسلمان سے بات کرو وہ شرمندہ ہے، بہت دکھی۔ اچھا دیکھیں، جو حکومت کے ٹاؤٹس تھے، یہ بات اگر عمران خان کے دور میں ہو جاتی تو اس کی ماں بہن ایک کر دینی تھی۔ اب وہی ٹاؤٹس کہہ رہے ہیں جی اپنے وہ دیکھنے چاہیے، وہ جاوید چودھری، وہ مبشر لقمان، وہ کیا نام ہے، وہ مزمل سور وردی ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ ایک پنجابی میں کرتا ہے آ کے، اس کے ساتھ مبشر لقمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہے، اب کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ صرف جو شیعہ اینکر ہیں وہی مخالفت میں آ رہے ہیں، لیکن جو سنی اینکر تھے وہ سارے کے سارے ان کے منہ میں چپ لگ گئی ایک دم سے۔ شیعہ اینکر بھی ایسے ہیں جو کہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب جب بات آئی ہے اس کے اوپر تو اب وہ آ کے بول رہے ہیں ہاں جی یہ تو غلط ہوا ہے۔ کس بات کا نوبل پرائز دلوا رہے تھے آپ؟ میری تو یہ سمجھا دیں بات۔ وہ جو فلسطین میں بچوں کا قتل عام ہوا اس کے لیے آپ دلوا رہے ہوگے میرے خیال میں، یا وہ جو تمہارے کو کہہ دیا تھا کہ جی ان کی تو 1000 سال سے جنگ چل رہی ہے، خود ہی نپٹا لیں گے یہ، میرے خیال میں اس کا نوبل پرائز دلوا رہے ہوگے۔ کس چیز کا دلوا رہے تھے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اچھا جی، ماسکو میں جو ہے فوری طور پر جو ہے ایرانین لوگوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب ایران کے پاس آپشن کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ایران کی پراکسی مر گئی، مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے، ایران کی پراکسی جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال اگر چائنا، شمالی کوریا اور یہ رشیا یہ مدد کریں تو پھر تو بات ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ رام نام ستیہ ہے، بس یہی لگ رہا ہے مجھے تو۔ کیونکہ اب یہ آبنائے ہارموز بند ہوا ہے تو یہاں سے یورپین لوگوں کے بھی وہ جاتے ہیں، ان کے بھی یہاں سے جہاز وغیرہ جاتے ہیں، تیل کے، گیس کے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں بڑا دکھی ہوں آج، بہت دکھی بیٹھا ہوں۔ آپ میرے باڈی لینگویج سے، میرے فیس سے، ہر چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں میں بڑا مایوس ہو کر بیٹھا ہوں، بڑا بیزار ایک دم سے۔
پتہ نہیں ہماری حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے؟ یہ کیا تمہارا باپ تھا یہ کہ نوبل پرائز دیا جائے؟ اس کے اپنے لوگ تو اس کو دیتے نہیں کچھ، تو تم نوبل پرائز دینے چل رہے ہو. اصل میں ہونا غلام ابن غلام. تم نے ساری زندگی اسی پہ حکومت کی کہ کریڈٹ کسی اور کا ہوتا ہے اور تم کرتے کسی اور کے لیے کام. لخ لعنت غلاموں تمہارے اوپر. تم نے ہم پاکستانیوں کو سر شرم سے جھکوا دیا پوری دنیا کے اندر کہ جس کو وہ نوبل پرائز دو، نوبل پرائز دو. اینڈ دے آر یوزنگ ناؤ دیس ورڈس اگینسٹ یو. اچھا جی، جب انہوں نے مارا کل رات کو بم، میں خانے میں سو رہا تھا، میں اتنا پر امید نہیں تھا، تو ودن 7 منٹس میں جو ہے خیبر شکن میزائل جو ہے برسائے ایران نے. آئی تھنک کہہ رہے ہیں کہ 55 یا 57. تو بہرحال اس نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جئی تئی پھیر دینا، وہ پھیر کے رکھ دیے. وہ تقریباً مختلف شہروں میں اس کے. لیکن جو جافا ہے وہ اس کو اور تل ابیب کو، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اچھا جی، نیوی جو ہے وہ یہ کہ اچھا بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی نیوی بھی استعمال کی، اپنی آبدوزوں سے جو ہے کروز میزائل مارے ہیں اس نے. ٹام ہاک کروز میزائل امریکہ نے، اور B-52 بمبار استعمال کیے گئے، اور 152 طیارے بتا رہے ہیں. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال ابھی کشیدگی چل رہی ہے، ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا ایک تو میں گزارش کروں گا اپنے لوگوں سے کہ بھائی دیکھیں جتنی بات ہوا کرے اتنی بتایا کریں، بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے نہ بتایا کریں. اس سے جو ہے آپ اپنا اعتماد لوگوں پہ سے کھو دیتے ہو، لوگ آپ کو پھر پسند نہیں کرتے. میں نے بھی سمپل سی بات کی ہے، میں نے کیا کیا ہے، اور اتنا بڑھا چڑھا کے اور اس کو ہاؤ ہاؤ کر کے لوگوں میں خوف راز پھیلانا. بہرحال یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے. پارلیمنٹ جو ایران کی، اس نے آبنائے ہرمز کو روکنے کا آرڈر دے دیے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو بحرین میں ان کا بحری بیڑا کھڑا ہے ابھی بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی اس پہ اٹیک ہوگا. خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ خطرناک پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. ادھر سے پھر سعودیہ میں کچھ بیسز ہیں اس کی، کچھ عراق میں ہیں، کچھ ادھر ہیں. تو واللہ عالم بالصواب، دیکھیں کیا ہوتا ہے. بس جی میں تو بس آج اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس. میں بہت دکھی ہوں اس بات پہ کہ جی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو آپ نوبل پرائز دے دیں. یہ سب سے بڑا دکھ ہے آج میرے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.